بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سلام اور درود بھیجتے ہیں اس کے تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء کو، اور ان کے ارواح طیبہ اور پاک روحوں سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیتے ہیں کہ ہمیں قرآن فہمی کی توفیق دے، قرآن سمجھ کر، پڑھ کر اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے خدا ہمیں قرار دے۔ اور خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور تمام مسلمانوں کو قرآن کے سائے میں متحد ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ مخارج حروف قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اس سلسلے کا ایک اور درس ہے کہ جس میں ہم قاف، کاف اور فا کے حوالے سے اس درس میں گفتگو کریں گے۔ نہایت ہی آسانی سے ہم اس کو سکھا سکتے ہیں، اس شرط کے ساتھ غور سے سنیں گے۔ تو ہم اس درس میں سب سے پہلے حرف قاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حرف قاف میں زبان کی جڑ کو تالو کے نرم حصے سے زور سے لگا کر جدا کریں گے تو قاف ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چھوٹی زبان جس کو اردو میں کوا اور عربی میں لحاد کہتے ہیں، جو اوپر سے نیچے کی طرف حلق کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، ایک چھوٹی سی زبان، حلق اوپر سے، ہر آدمی جب دیکھتا ہے کبھی بھی گلے کی طرف اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھ رہا تو ایک چھوٹی زبان اوپر سے لٹک رہی ہوتی ہے، اسے عربی میں لحاد کہتے ہیں اور اردو میں اسے کوا کہتے ہیں۔ اس زبان کی جڑ کو، یعنی زبان، ہماری جو بڑی زبان ہے جس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، اس زبان کی جڑ کو، درمیانی حصے کو نہیں، اسی جگہ پہ زور سے لگا کے، یا نرم تالو کہتے ہیں۔ ایک سخت تالو ہے، ایک نرم تالو۔ سخت تالو جس سے کاف ادا ہوتا ہے، اور نرم تالو سے قاف قلم ادا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ لگا کے زور سے ادا کریں گے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ آسان ہے۔ مثلا آپ نہیں کہیں کتاب، کاف، کام، کاج، دیکھیں یہ آسان ہے، یہ اردو میں بھی اسی طریقے سے تلفظ ہوتا ہے۔ اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کو، تمام آدمیوں کو، اردو فارسی جاننے والوں کو سب کا یہ حرف ٹھیک ہے۔ البتہ پرشین میں، فارسی زبان میں بعض خاف ادا کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں، کاف۔ البتہ وہاں بھی لفظ کاہو، کاہو، کا بعض لوگ ادا کرتے ہیں، بعض علاقوں میں، بعض جگہوں کے اندر۔ تو حرف کاف کسی اردو بولنے والے کے لیے مشکل نہیں ہے، کتاب والا۔ اب جو مشکل ہے وہ قاف ہے، جس کے لیے ہم مثالیں دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم زبر لگا کے اس کو ساکن کر کے ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اقو، ایقو، اوقو۔ اب ان الفاظ کی مشق کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی ذہن نشین کریں تاکہ قرآن فہمی کے لیے مفید ہو۔ اب ہم صرف مشق کریں گے، یہاں پہ مشق کے حوالے سے بات چیت کریں گے، جیسے قول، قلوب، قوہ، حق، حق نہیں، حق، صدق، 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 اقسم، اقسم، قدم، قدم، التراقية، التراقية، الساق، الساق۔ اب اس کے بعد جو ہے القارعة، القارعة، قل، مستقیم، غلط، مستقیم، مستقیم، قسیم، قسیم غلط ہے، قسیم صحیح ہے۔ بریقہ، بریقہ، فاقرة،
فاقرۃ، فاقرۃ صحیح نہیں، فاقی قی، دیکھیں زبان کی جڑ کو لگا رہے ہیں. الفراق، فراق. المساق، علقۃ، علقۃ. تو یہ حرف قاف کے حوالے سے. اب جو ہے اسی قاف میں ہم اگر اس کو دقت سے پڑھیں گے، جیسے قل هو اللہ پڑھتے وقت کل نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ قل هو اللہ. کس طرح ادا کریں گے ہم لوگ؟ قل هو اللہ، نہیں کہیں گے کل، نہیں، قل هو اللہ احد. تو اس حرف کو ادا کرنے کے لیے ہماری زبان جو ہے، زبان کی جڑ نرم تالو سے ہم جب لگائیں گے تو یہ حرف صحیح طریقے سے ادا ہوتا ہے. اب اس حرف قاف کے بعد، یہ حرف قاف کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی. قاف، قاف میں زبان کی جڑ تالو سے لگے گی، لیکن قاف میں زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے سے، یعنی قاف کے مخرج سے تھوڑا باہر لگے گی. تو حرف کاف کا تلفظ بالکل اردو کی طرح ہوتا ہے. جو بھی اردو میں صحیح کاف ادا کر سکتا ہے وہ عربی میں بھی صحیح ادا کر سکتا ہے. دونوں ایک جیسے ہیں، جیسے اک، اک، اک. اللہ اکبر، اکبر نے اللہ اکبر، اکبر. اکبر بھی کہا ٹھیک ہے، نماز کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی اکبر، حضرت علی اکبر کہتے ہیں، علی اکبر یا علی اکبر کوئی نہیں کہتا ہے، اسی لیے اکبر. تو اسی طریقے سے ان مثالوں کو اگر ہم غور سے پڑھیں گے تو ہمیں اور بھی الفاظ میں مالک، مالک، ایاک، ایاک، کن، کان، اکرام. جیسے کتاب، اللہ اکبر، کریم، کیف، کسبت. اب کوئی آدمی کاف کے جگہ میں، جیسے ابھی ہم قبل، کاف کے بجائے قلم والے کاف کے بجائے اگر کوئی آدمی کتاب والا کاف، حرف کتاب میں جو کاف ہے اسی کی طرح ادا کرنا چاہے گا تو معنی میں تبدیلی آتی ہے. قبل پہلے کے معنی ہے، قبل قید کرنے کے معنی میں آتا ہے. قاسم، قاسم تقسیم کرنے والا. قاسم کسی چیز کو ریزے ریزے کرنے والا، توڑنے والا. قل کے معنی ہے کہو، کل یعنی کھاؤ. اسی لیے قل ہو اللہ جو ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے نماز میں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کہیں کل میں چینج نہ ہو جائیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں قل ہو اللہ، کہو اللہ ایک ہے، اگر کہیں قل ہو اللہ، کھاؤ اللہ ایک ہے، معنی بالکل چینج ہوتا ہے، نعوذ باللہ. قدر، 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 قدر. قلب یعنی قدر کا معنی کیا ہے؟ عزت و وقار. قدر میلا اور گدلا، قدر ہو گیا تو گدلا، میلا. اور قدر ہو قاف کے ساتھ تو عزت و وقار کے معنی میں آتا ہے. قلب یعنی دل. قلب یعنی کسے کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے قلب حسین یا قلب علی یعنی مطلب علی کا دل، حسین کا دل. قلب، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، کلب یعنی پھر کتے کو. اس وجہ سے ہم ابھی اس کے بعد ایک اور حرف ہے، حرف فا. اس حرف کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے یہاں پہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. حرف فا بہت سے علاقوں میں، جیسے پشتو زبان ہے، شنا زبان ہے، بروشس کی ہے، اسی طریقے سے بہت سے جگہوں میں فا کو پھے ادا کرتے ہیں. بعض سرائکی زبان کے بعض حصوں میں، بعض علاقوں میں فا ادا کرتے وقت ہونٹوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اور یہ غلط ہے.
بلکہ ہونٹ نہیں، دانت کو نیچے والا ہونٹوں سے لگانا ہے فا کو ادا کرتے وقت۔ اردو میں بھی اسی طریقے سے جن کو اردو آتی ہے تو پھر وہ اردو کو صحیح تلفظ فے کو اس طرح تلفظ کا حد غلط ہوگی، فدا حسین نہیں۔ تو اسی لیے بعض علاقوں میں یہ حرف صحیح بولا نہیں جاتا ہے، خصوصاً پھا کہتے ہیں، اور یہ غلط، بلکہ ف نیچے والے ہونٹ اوپر کے سامنے والے دانتوں کا کنارہ یا سامنے والے دانتوں کا کنارہ اور نچلے لب کے تر حصے کے اتصال سے حرف فا ادا ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ اوپر والے دانتوں کے نوک، یہ نوک، اور نیچے والے ہونٹوں کا تر حصہ، یہاں پہ زبان لگا کے ہوا کے فلو کو روکنا نہیں، جس طرح سے زال زوئی میں ہوا کے فلو کو روکتے نہیں تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی فسوف، پھر یہ حرف ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا تلفظ اس طریقے سے ہے، حرف فا کو ادا کرتے وقت ہونٹ آپس میں مکمل نہ ملیں بلکہ ہوا کا جریان باقی رہے۔ تلفظ کے وقت ہوا کا قطع ہو جانا یا رک جانا صحیح نہیں ہے، جیسے اف، 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 فلا تقل لهما اف۔ اب کچھ مثالیں مشق کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اس میں۔ فلق، فلق، فلقن، فلق، فسوف، فسوف، اور فی صدور الناس، فی صدور الناس، فاطرہ، 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 الف شہر خیر من الف شہر۔ یہاں بہت سے لوگ الف شہر میں اس حرف میں غلطی کر جاتے ہیں، اس میں کیا الف شہر پڑھتے ہیں یا الفی شہر پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں صحیح نہیں ہیں۔ کیوں؟ الفی شہرین، فے کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد الف لام نہیں ہے، الفی شہرین، الفی شہر خیر من الف شہر۔ اس کے بعد فصفح، صاد کا مخرج، فا کا مخرج اور حا کا، 3 حرف یہاں اس میں بلکہ 4 حرف موجود ہیں۔ فصفح، فا ایک، صاد، فا صاد اور دوبارہ فا آیا ہے اور حا، فصفح، فأوجس لا تخف لا يفلح الشفاعة فاسق فتح إذا جاء نصر الله والفتح فتح۔ اب یہاں پہ تے کے بعد ہے کو بھی والفتح اگر حرکت دیں گے تو والفتح فیہ فتنہ فتبینوا، لیکن یہاں پر فتیمموا فیہا یفرق فی نفسه تلقف صفا نہیں، صف بھی نہیں، صفا لنسفعن
لنسفعن، لیکن یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے لننسفن، 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 یا لنسفعن بن، لنسفعن، یہاں پہ لننسفن، تو یہ حرف فا کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ مشق کی۔ اب ایک سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے سورہ حمد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ توحید ہے اور سورہ فلق، ان سوروں کو کی تلاوت کرتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہاں قاف ہے، صاد ہے، اور اس کے بعد خصوصاً حرف قاف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔